नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह ग़निय्युन हमीद। अश्शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन किराम, बतौफ़ीक़ इलाही हम या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाले कुरानी मुकामात में से सूरह बकरा की आयत नंबर 267 267 से जो खिताब बारी ताला शुरू हुआ उसका मुताला कर रहे हैं। और हमने चंद चीज़ें पिछली नशिस्त में जान ली थीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकीज़ा चीज़ों में से खर्च करने का हुक्म दिया है। और इस बात को भी जान लिया था कि जो नजिस है, नापाक है, वो किसी भी शक्ल में हो साहिब ईमान की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए कि ईमान ख़ुद तहारत का नाम है, ईमान पाकीज़गी का नाम है। सो जहाँ ईमान होगा वहाँ रिज्स और नजासत नहीं आएगी, वो ख़यालात में भी नहीं आएगी, वो अमवाल में भी नहीं आएगी, ज़राए में भी नहीं आएगी, गुफ्तगू और कलाम में भी नहीं आएगी। सो जिसकी ज़िंदगी में जितनी तहारत हो वो उतना ईमान के करीब होता है, और जितनी नजासत हो, नापाकी हो, उतना वो ईमान से दूर और महरूम होता है। सो अल्लाह ने फरमाया कि जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे पास हैं, खा तुमने खुद कमाई हैं कसब से या हमने तुम्हारे लिए ज़मीन में से निकाली हैं, वो फसलें भी हैं, फल भी हैं, मेवाजात और ज़मीन की मादनियात भी हैं और कुदरती वसाइल सब उसमें शामिल हैं, तो उसमें से पाकीज़ा चीज़ें दें। अब खा वो फसलें हों, अनाज गल्ला हो, फल हों या मादनियात और कुदरती वसाइल, ये अज़ खुद नापाक और हराम नहीं होते। सोना जो आपने ज़मीन से निकाला उसके हलाल व हराम होने का कोई तसव्वुर नहीं कि ये हलाल सोना है, ये हराम सोना है। या फसलें हैं, जैसे हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है, अजीब व गरीब सा ये शोर होता है कि किसी मुल्क से अगर मंगवा लिए को खाने पीने की अजनास मंगा ली, गंदम मंगवा ली, टमाटर मंगवा लिए, तो उस पर फिर तबसरे होते हैं कि चूँकि ये फ़लाँ मुल्क से आया है तो काफर टमाटर हो जाते हैं और काफर केले हो जाते हैं। तो ये चीज़ें फ़ी नफ्स से ही इटसेल्फ जो है वो ना हलाल है, ना हराम है, ना कोई काफर है, ना मोमिन है। अहमियत इस शय की है कि आपने वो शय किस तरह हासिल की है, आपके हासिल करने का ज़रिया क्या है। अगर आपने पैसे देकर हासिल की है तो आपने वो पैसे किस तरह अर्न किए थे, कमाए थे, ये मैटर करता है। और अगर आपने खुद उगाए हैं तो उस उगाने में आपने क्या क्या तरीके और क्या क्या ज़राए इस्तेमाल किए हैं। गांव देहात में अब भी ऐसा होता है कि दूसरे के हिस्से का पानी काट कर अपनी फसलों को दे लिया जाता है। उस पानी से जो फसल होगी, जितना उसको पानी दूसरे के हिस्से का चोरी करके दिया है, उतना तनासब उसमें हराम का दाखिल हो जाएगा।
اب کاٹی آپ نے زمین سے، فصل ہے اپنی زمین سے کاٹی ہے، مگر آپ نے کسی دوسرے کا حق چھین کر اس میں ڈالا ہے پانی کی شکل میں، تو اس میں اتنا عنصر، اتنا جو اس کے انگریڈینٹس ہیں، تناسب کے اعتبار سے یوں سمجھ لیں کہ وہ حرام ہو جائے گا۔ سو پاکیزہ چیزیں اللہ کے راستے میں دو، جو خواہ خود ارن کی ہیں یا خود اللہ نے زمین سے نکالی ہیں، اور جو ناپاک شے ہے یا گھٹیا شے ہے، ناقص چیزیں، وہ اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ نہ کرو کہ تم اس سے خرچ کرتے ہو جو گھٹیا چیزیں ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد کے لیے ہم جب دیتے ہیں تو آج بھی بہت ساری جگہوں پر معمولات دیکھتے ہیں لوگوں کے، اور ہم بھی یہاں پر بسا اوقات فیس کرتے ہیں، جو جائے نماز گھر میں بوسیدہ ہو جائے وہ اٹھا کے مسجد میں رکھا ہو، جو قرآن مجید گھر میں شہید ہو جائے اٹھا کے مسجد میں دے آؤ، اور اسی طرح مذہبی کتابیں، دینی کتابیں، بسا اوقات سلیبس اور کورس کی اسلامیات وغیرہ اب وہ کام کی نہیں رہی، بچہ اگلی کلاس میں چلا گیا ہے تو اب وہ اس بات سے بھی حیا کرتے ہیں کہ اسے ردی میں بیچا جائے، تو اب ردی میں بیچنا بھی نہیں ہے، وہ ٹوکری بھر کے مسجد میں رکھ جاتے ہیں کہ لو تسی سنبھالو۔ اور یہ بات جو ہے جو ہم نے فیس کی ہے، یہاں پہ کوئی صاحب یہاں پہ چھوڑ گئے ایک بڑی ساری ٹوکری بھر کے، وہ ساری سلیبس کی کتابیں تھیں، سلیبس کی بچوں کی، تو انہوں نے جب اور کوئی اس کو کہیں پر راستہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا مسجد میں رکھ جائیں۔ تو اب اللہ رب العزت اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر ہماری نفسیات سے واقف ہے، ہمارے طور طریقوں سے واقف ہے، ہمارے معاملات سے واقف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اس میں سے خرچ کرتے ہو، ناقص چیزوں کے دینے کا ارادہ نہ کرو کہ تم اس سے خرچ کرتے ہو حالانکہ تم خود اسے لینے والے نہیں ہو۔ تمہیں کوئی ایسی چیز دے تو تم نہیں لو گے، اور تم اسے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھو گے اور کہو گے کہ یہ اس نے مجھے ایسی شے دی ہے، اور اللہ کے راستے میں وہ دیتے ہو۔ اس پر کوئی واقعہ بھی ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے پاس گیا، کوئی فروٹ والا تھا، ریڈی والا، اس کے پاس اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو، تو اس نے ایک گلا سڑا ہوا پھل جو ہے وہ اٹھا کے اسے دے دیا، اس نے وہ لے لیا۔ پھر وہ ادھر سے گھوم کر آیا اور کوئی 5-10 روپے دیے اور کہا ایک سیب دے دو، تو اس نے ایک اچھا سیب دے دیا۔ تو اس نے وہیں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یہ تیرے نام پر دیا ہے، یہ تجھے دیا ہے، اور یہ میرے 10 روپوں کے بدلے مجھے دیا ہے، تو خود اندازہ کر لے تیرے بندے تجھے کیسا سمجھتے ہیں۔ سو یہ ہماری زندگی کے وہ ڈرا بیکس ہیں، یہ ہماری زندگی کی وہ کہہ لیں کہ کمیاں ہیں جس سے ہماری زندگی میں برکت کے وہ دروازے نہیں کھلتے، اور ہم ذہنی طور پر جو ہے وہ بے سکون ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم نے مفہوماً پچھلی دفعہ سمجھ لی تھیں، آج ہم اس سے تھوڑا سا آگے چلیں گے اور ایک حدیث پاک اس کو بنیاد بناتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور ابن ماجہ کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی عمدہ چیز کا صدقہ کرے، عمدہ اچھی شے ہو، اچھی اعلیٰ شے ہو، اور اس میں نیت اور ارادہ خود بخود کار فرما ہے، یعنی نیت اس کی ہے تو کرے گا، تو اچھی اور عمدہ شے کا اگر صدقہ کرے تو اللہ اچھی شے کے علاوہ قبول نہیں فرماتا۔ تو اگر کوئی اچھی شے دے اللہ اسے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے۔ اب یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ دائیں ہاتھ کی فضیلت ہوتی ہے، دائیں ہاتھ جو ہے وہ کام کے اعتبار سے بھی اچھے کاموں میں، اونچے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، تو اللہ اسے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ ایک کھجور، اب آگے سنیے کہ پھر اللہ کرتا کیا ہے۔ میں جب اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ